ان کی علمی حیثیت کے بارے میں اگر عرض کروں تو سامعین گرامی قدر حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی حیثیت یہ ہے ہند کے اندر کہ یہ باسیط سرزمین مدینہ کے ان کو تاجدار کائنات نے حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ سرزمین ہند پر جا کر میری حدیث کی میرے دین کی قرآن کی خدمت کرو. یہ آقا علیہ السلام کے حکم پر مدینہ چھوڑ کر سرزمین ہند میں آئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے سب سے پہلے سند حدیث کا اجرا کیا. سند حدیث سمجھتے ہیں آپ کہ تاجدار کائنات کی جتنے بھی فرامین ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے ایک سند بیان کی جاتی ہے. حدثنا فلان قال حدثنا فلان، پوری ایک چین آف نیریٹرز ہوتی ہے جو پہلے بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے قال رسول اللہ کہ ہمارے آقا نے یہ بات فرمائی. یہ آقا علیہ السلام کے فرمان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے امت نے یہ اہتمام کیا ہے. اور مستشرقین اسی بات پر سر پکڑ کے بیٹھے رہے کہ یہ کیا قوم ہے اور یہ کیسے مشاق ہیں کہ اپنے نبی کی ایک بات کو پرکھنے کے لیے انہوں نے 25,000 لوگوں کے تمام حالات زندگی قلم بند کر دیے. 25,000 لوگوں کے حالات زندگی قلم بند کیے کہ یہ پرکھا جائے کہ ہمارے آقا کی جانب بات کرنے والا کون ہے اور قیامت تک آنے والے لوگ اس بندے کو حالات، اس بندے کے حالات پڑھ کر اس بات کو جان جائیں کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. تو سرزمین ہند پہ آقا علیہ السلام کی حدیث کی سند کا اجرا کرنے والی شخصیت حضرت عبدالحق محدث دہلوی ہے. سرزمین ہند پر کوئی شخص جو اپنی سند تاجدار کائنات تک لے کر جائے، اللہ کا شکر ہے میں نے بھی صحیح بخاری پڑھی ہے، میرے پاس بھی اپنی سند ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے میرے استاد نے بیان کیا اور ان کے استاد نے بیان کیا اور یہ سند میرے سے جلدی جلدی میرے تاجدار کائنات تک جاتی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے سند عطا کی ہے. لیکن میں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ سرزمین ہند پر کوئی شخص اپنی سند حضرت عبدالحق محدث دہلوی کے واسطے مجھے بغیر نہیں چلا سکتا. کہیں سے بھی کوئی ہو اور اپنی سند بیان کرنا چاہے، بیچ میں عبدالحق محدث دہلوی کا واسطہ لازمی پڑتا ہے کیونکہ واحد سورس یہاں پر نبی کریم کی حدیث کا حضرت عبدالحق محدث دہلوی بنے. یہ علمی مقام میں نے آپ کے سامنے کا اسٹیبلش کیا. اب آگے ان کی کتاب اخبار الاخیار کے اندر جو انہوں نے بہت سے اولیاء اور بہت سے محدثین علماء کے حالات پر کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر حضرت شیخ محقق اپنا حالت دل اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے پتہ کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے مشکات کی 2 شروحات لکھی ہیں، ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے ہیں، کتاب و سنت کے اوپر ان کی درجنوں کتابیں ہیں، حدیث کے عالم، قرآن کے عالم، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں ڈالتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے رب، اے مالک کائنات، اے پروردگار عالم، مجھے اپنی زندگی کے کسی عمل پر کوئی بھروسہ نہیں، میرے دل کا تقیہ اس پر قائم نہیں ہے. پتہ نہیں میرے اعمال تیری بارگاہ میں کس حیثیت سے پیش ہوتے ہیں، کہیں وہ تعصب میں نہ آ جائیں، کہیں وہ میری اپنی رائے پر اصرار میں نہ آ جائیں، کہیں ریاکاری میں نہ آ جائیں. میں ڈرتا ہوں اپنے اعمال کے انجام سے، لیکن میں میرے پروردگار ایک عمل ایسا ہے کہ جس پر میرا بڑا تقیہ ہے، جس پر میرا بڑا انحصار ہے، مجھے اس عمل پر بڑا بھروسہ ہے کیونکہ اس عمل کی بنیاد محبت رسول ہے. اس عمل کی بنیاد کیا ہے؟ محبت رسول ہے. اور وہ عمل کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی سال کے بعد تاجدار کائنات کی ولادت کا لمحہ آتا ہے اور وہ شب و روز آتے ہیں، وہ لمحات آتے ہیں، تو میں بڑے اہتمام کے ساتھ باوضو ہو کر اپنے گھر کی 4 دیواری میں تاجدار کائنات کی بارگاہ رسالت معاد کی جانب توجہ کر کے متوجہ ہو کر نیاز مندانہ درود و سلام اس وقت حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. مجھے اس عمل پر اتنا بھروسہ ہے کہ یہ عمل تیری بارگاہ میں میرا لازمی مقبول ہوگا اور میری نجات کے لیے یہ عمل تیری بارگاہ میں ضرور سفارش کرے گا اور تو اس عمل کی بنیاد پر مجھے بخش دے گا. میں نے عرض کیا کہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم تاجدار کائنات کی آمد پر خوشی منائیں. اور میں عرض کروں یہ محفل، دراصل یہ محفل کیا ہے؟ یہ محفل شکر الہی ہے. یہ کون سی محفل ہے؟ سب بولیں کون سی محفل ہے؟ بس یہ شکر الہی کی محفل ہے کہ اے میرے رب، ہم تیرا کروڑہ بار شکر ادا کرتے ہیں
وہ شفیع عطا کر دیا، وہ تاجدار عطا کر دیا، وہ غمگسار عطا کر دیا، وہ ہمدرد عطا کر دیا، وہ صاحبان عطا کر دیا، وہ رحمت کی چادر عطا کر دی، وہ آسرا عطا کر دیا، وہ محرم رات عطا کر دیا، وہ ملجا وہ ماوا عطا کر دیا، وہ در عطا کر دیا، وہ شخصیت عطا کر دی کہ جو زندگی بھر ہماری خاطر جیتے رہے، جو زندگی بھر ہماری شفاعت کیا اذن اللہ کی بارگاہ سے مانگتے رہے، جو ہماری بخشش کی دعائیں مانگتے رہے اور ہمارے لیے اپنی زندگی میں لاہ عمل تیار کرتے رہے۔ میں پچھلے دنوں کی اپنی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا تھا کہ بیٹو، ایک طرف میں آپ کے سامنے فگر لکھتا ہوں 23 سال، کتنے؟ 23 سال، یہ میرے آقا کا دور نبوت ہے، یہ 23 سال اپنے سامنے رکھو اور اب آنکھیں بند کر کے ساری کائنات میں اسلام کی حکمرانی کا جائزہ لو۔ کہاں کہاں اسلام پھیلا ہوا ہے، کہاں کہاں میرے رب کو سجدہ ہو رہا ہے، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قائم ہے اور کہاں کہاں اس کے حضور سجدہ ہو رہا ہے۔ مجھے بتاؤ 23 سال کے اندر ایسا انقلاب کائنات میں کوئی شخصیت پیدا کر سکتی ہے؟ ایسی شخصیت کو وقت اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کے بندو، ان کی آمد پر اگر ہمارے دل نہیں کھلیں گے کھلیں گے تو کس کی آمد پر گریں گے؟ ان کی آمد پر اگر ہم خوشی نہ منائیں تو کن کی آمد پر خوشی منائیں کہ جن کی آمد پر خود رب کائنات قرآن میں جتلاتا ہے، کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے میرے بندو، میں نے تمہیں ایک ایک نعمت جو عطا کی ہے اس نعمت کا بدل نہیں ہے، اس نعمت کا مول نہیں ہے، لیکن میں تمہارے سامنے احسان جتلا کے کہتا ہوں کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا حبیب تمہیں عطا کیا۔ وہ ملے، اللہ احسان جتلائے اور ہم ان کی آمد پر خوشی نہ منائیں۔ تاجدار کائنات کی آمد کی خوشی، میں نے عرض کیا میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ عیدیں تو صرف 2 ہیں، جس کو عید میلاد النبی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ اعتراض عید کا یہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کو اس کی علمی طور پہ تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی کہ عید تو خوشی کا دن ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنی اسرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا انزل علینا مائدۃ من السماء لتکون عیدا لاولنا ولآخرنا، کہ اے اللہ تو ہمیں آسمان سے من و سلوہ عطا کر دے، جس دن وہ من و سلوہ اترے گا ہم اس دن کو عید بنا لیں گے۔ تو اللہ نے ان کو من و سلوہ کے اترنے پر عید منانے کی اجازت دے دی، تو کیا خیال ہے تاجدار کائنات کی آمد کا؟ تو میرے استاد صاحب فرماتے ہیں یار بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ ہم اس دن کو جو عید کہتے ہیں نا، یہ ہماری مجبوری ہے۔ مجبوری پتہ کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس عید سے بڑا لفظ نہیں ہے، بخدا عید سے بڑا ہمارے پاس لفظ نہیں ہے، ورنہ ساری کائنات کی ساری خوشیاں، ساری عیدیں اس لمحے پر قربان کر میرے تاجدار نے اپنی آنکھیں کھولی جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی کرتے راہ پر قربان، جہاں پر میرے آقا کے ایک دفعہ نالین لگے، اس نالین سے جو گرد اٹھی سارے کائنات کی خوشیاں اس گرد پر قربان ہو جائیں۔ ان کی آمد سے بڑی کوئی واقعہ ہی نہیں ہے اس کائنات میں۔ لیکن بات یہ ہے سامنے گرامی کے اندر کہ افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خالصتاً اس نہج پر عید میلاد کو منائیں، آقا علیہ السلام کی آمد پر محافل کو سجائیں، جو اللہ کو بھی مطلوب ہے، جو اللہ کے رسول کو بھی مطلوب ہے۔ مطلوب ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ میرے ورڈنگ جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں احادیث کہ اللہ کو مطلوب ہے۔ میرے پاس 4 منٹ ہیں، 4 منٹ کے اندر میں ایک حدیث پاک بیان کر سکتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ چند صحابہ کرام ایک گروہ کی شکل میں، ایک نشست کی شکل میں، ایک جلسہ کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے آقا ان کے پاس تشریف لائے اور آ کر میرے آقا نے فرمایا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، یہ نشست کیسی ہے؟ تو انہوں نے جو بات کی نا آگے سے، بس وہ ہماری محفل میلاد ہو تو وہ قبول ہی قبول ہے، اس میں افراد و تفرید آ جائے تو ہم پھر بہت گناہ گار ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نحمد اللہ، یا رسول اللہ ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ منا علینا بکا، اس نے ہم پر احسان کیا کہ آپ جیسی ہستی عطا کر، سبحان اللہ، سبحان آپ جیسی شخصیت عطا کر۔
آپ ہماری زندگیوں میں آ گئے، اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں کتنی بدل گئی. ہم جھوٹے ہم سچے ہو گئے، ہم بدیانت ہم دیانتدار ہو گئے. ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے رحمت سمجھنے لگے. ہم اپنے رشتوں کا بھی خیال نہ کرنے والے ہمسائے کا حال پوچھے بغیر رات نہیں گزارتے. ہم کتنے بدل گئے یا رسول اللہ. آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس پر مجھے قسم دیتے ہو؟ قسم لی میرے آقا نے، فرمایا اس پر مجھے قسم دیتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہماری نشست کا مقصد اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہاری نیت پر شک تھا، نہیں بلکہ میں تمہاری بات کو مضبوط کرنا چاہتا تھا. میری نظریں بھی اس کی بارگاہ میں لگی ہوئی تھی. وہ تو رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. تمہارا اجر پکا کرنے کے لیے میں نے کہا میں تم سے قسم لے لوں بات پکی ہو جائے. تو میں نے قسم اس لیے لی ہے کہ تمہارا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ ملائکہ میں اس پر فخر کر رہا ہے. یہ دیکھو میرے شکر گزار بندے کہ میرا احسان فراموش نہیں کیا، اس پر شکر ادا کر رہے ہیں بیٹھے. تو ہماری محفل کیا ہے؟ بس یہ ہماری محفل ہے کہ اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے مولا تو نے ہمیں تاجدار کائنات جیسی شخصیت عطا کی. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم سب کو آقا علیہ السلام کے ساتھ اتباع کا تعلق نصیب فرمائے، کیونکہ محبت کا پہلا بیان اتباع ہے. ان کو تم تحبون اللہ فاتبعوا، اللہ سے محبت کا دعویٰ اور میری اتباع. جہاں پر اتباع نکل جاتی ہے وہاں محبت کے دعوے کھلے ہو جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں اپنے محبت کے دعووں میں بنیاد بھرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اطاعت کے ساتھ زندہ فرمائے، فرما برداری میں زندہ فرمائے، حضور کی محبت میں زندہ فرمائے اور اسی جذبے کے ساتھ اللہ ہماری زندگی کا خاتمہ فرمائے. بہت سے مضامین سے بہت سی باتیں تھیں لیکن وہ سب اسی میں جو ہے نا وہ ملا جلا آپ احباب تک پہنچایا ہے. ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ تمام احباب گرامی اس میں تشریف لائے، جنہوں نے اس کا انتظام کیا انہیں اس کے انتظام کی مبارکباد دیتا ہوں. جنہوں نے